جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ پہلا صلیبی کلمہ ہے اور یہ معافی کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کی زبان سے اس وقت ادا ہوا جب وہ ہمارے گناہوں کو، ہماری بدکاریوں کو، ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لاد کر صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ اس نجات کے کام کو جو ازل سے ہمارے لیے خدا نے مرتب کیا اس کو پورا کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس صلیب پر چڑھ کر شیطان، گناہ اور موت پر فتح پاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے آخری وقت تک یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے اس نجات کے کام کو روک سکے تاکہ یہ نجات کا کام پورا نہ ہو، اور وہ آخری وقت تک ایسی چالیں استعمال کر رہا ہے کہ اب بھی صلیب پر آخری وقت میں بھی میں اس نجات کے کام کو روک سکوں۔ اور وہاں پر بھیڑ کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سے وہ اب بھی کوشش میں ہے کہ اپنی چالیں استعمال کرے اور یسوع مسیح کو اس نجات کا کام پورا کرنے سے روک دے۔ جیسا کہ وہاں بھیڑ میں بہت سے لوگ ہیں جو اس کو لان تان کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں اگر تو مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو ابھی صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سپاہی اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں کہ تو نے اوروں کو بچایا، آج اپنے آپ کو بھی بچا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان میں سے جو ہے نا اس کو لان تان کر رہے ہیں، اور ڈاکو یہ سن کر ان میں سے ایک ڈاکو بھی اس کو لان تان کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مسیح نہیں؟ اگر تم مسیح ہے تو ہمیں خود کو بچا۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر اگر خداوند اس کام کو روک دیتا تو آج ہماری مخلصی نہ ہوتی۔ اسی مخلصی کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا جو منصوبہ اپنے ازل سے ہمارے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ دیکھتا ہے ان لوگوں کو بھی جو بھیڑ میں اس کو لان تان کر رہے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کی پسلی میں نیزہ مارا، جنہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں چھیل ڈالے اور خداوند یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا، اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا اور اس کا خون بہ رہا ہے۔ انسانی جسم میں وہ ان تمام تکلیفوں کو کیسے برداشت کرتا ہے یہ ہم سب سوچ سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے جسم پر اگر ایک کٹ بھی لگ جائے تو ہم تکلیف سے بلبلا اٹھتے ہیں، اور ہمارا مسیحا تو چھلنی ہے، اس کے خون سے خون بہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے جب وہ زمینی زندگی میں رہا تو بہت سے لوگوں کے گناہ معاف کیے، جیسا کہ وہ ایک بدچلن عورت سے کہتا ہے اے بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، وہ ایک مخلوق سے کہتا ہے اے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہاں پر الفاظ تھوڑے سے فرق ہیں، ان الفاظ کا فرق اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس الہی اختیار ہے، وہ نہ صرف ایک کامل انسان ہے بلکہ ایک کامل خدا ہے، اور اسی الہی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ زمینی زندگی میں لوگوں کو کہتا ہے اے بیٹا اے بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے صلیب پر چڑھا، اور ہم اس کی بے انتہا محبت کا ثبوت یہاں پر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جب آدم نے گناہ کیا اور خدا سے دور ہو گیا اور کوئی رابطہ ایسا نہ رہا، تو اس وقت سے ہی ہمارے لیے یہ نجات کا پیغام جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا میں آنا تھا، اور جس کو پورا کرنے کے لیے وہ انسانی جسم اختیار کر کے یہاں پر آیا، اور تاکہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لاد دے۔ اسی طرح جب انسان گناہ کا مرتکب ہوا اور اس کے اختیار میں نہ رہا کہ اس گناہ اور زندگی سے کس طرح نجات حاصل کرے، تو تب ہی سے خداوند یسوع نے ہماری نجات کا انتظام کر دیا، اور وہ ہمارا شفا دینے والا، ہماری شفایت کرنے والا بن کر اس دنیا میں آ گیا، جیسا کہ عبرانیوں 7:25 میں لکھا ہے اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں ان کو پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ اور ایک وہ واحد خداوند یسوع ہے جو ہمارے گناہوں سے نجات دے سکتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور خداوند یسوع نے اس بات کو سچ کر دکھایا، اس نے اپنا خون ہمارے لیے بہا دیا، اور وہ خداوند یسوع ہمارا نجات دہندہ بن کر خداوند آج بھی کہہ رہا ہے کہ اے بیٹی اے بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ ہماری شفایت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کر، آسمان چھوڑ کر، خدا ہوتے ہوئے انسان بن کر زمین پر آتا، لیکن اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میرا یہ بیٹا یا میری یہ بیٹی جس کا نام میں نے اپنی ہتھیلی پر لکھا ہے یا جس کا شکل میں نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، وہ گناہ کی زندگی میں مرے اور ہمیشہ کی موت میں چلا جائے۔ اسی لیے وہ ہمیں بچانے کے لیے ہمارا نجات دہندہ بن کر آ گیا۔
اور ہماری شفایت کرنے کے لیے آیا. اور شفایت وہاں ہوتی ہے، نجات وہاں ملتی ہے، معافی وہاں ملتی ہے جہاں پر محبت ہوتی ہے. اور ہمارے یسوع مسیح کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو محبت کا بانی ہے. اس نے اسی محبت سے مجبور ہو کر اس دنیا میں آیا تاکہ میں اس بیٹے کو، اس بیٹی کو اس زندگی سے بچا سکوں. اپنا خون دے کر اس نے ہمیں بچا لیا اور ہمیں کسی معافی کی ضرورت نہیں، کسی قربانی کی ضرورت نہیں. جیسا کہ یہ سایہ پہلا باب 18-19 آیت میں یہ مضمون ہے. اگرچہ تمہارے گناہ گرمزی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، ہر چند کے وہ ارغوانی ہوں تو بھی وہ اون کی مانند اجلے ہوں گے. اور یہ ہمارے گناہ اون کی مانند کب اجلے ہوں گے؟ کب ان کو ہم برف کی مانند سفید دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم خدا یسوع مسیح کے خون میں دھل جاتے ہیں. اسی کے خون سے جب ہم اپنے آپ کو دھو لیتے ہیں تو ہم ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو جاتے ہیں. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو وہ معاف کرنے میں سچا دل ہے. اور اسی معافی کے لیے وہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہمارے لیے شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ان کو ترک کریں اور خدا یسوع مسیح کے خون میں دھل کر پاک اور صاف ہو جائیں. اور میں کہہ سکتی ہوں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ جو بھی ابھی اسی وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا تو وہ آج سولی پر چڑھا ہوا ہمارے لیے خون بہا رہا ہے. اگر ہم اقرار کر کے اس کے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور نجات کو قبول کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی ہمیں کہہ رہا ہے، اے بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، اے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معافی کو حاصل کریں جس کو دینے کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں سولی پہ